حر کا رسالہ اور اس کی تشنگی۔ فرزند رسول کی آمد کی خبر سن کر ابن زیاد نے ایک بڑا لشکر حسین بن نمیر کی سرکردگی میں مقام قادسیہ پر متعین کر دیا تھا، اس لیے کہ یہی مکہ سے آنے والا راستہ تھا۔ جو بھی مکے سے کوفے جانا چاہتا اسے قادسیہ سے گزرنا پڑتا تھا۔ حسین کو یہ حکم تھا کہ جس طرح ممکن ہو حسین اور اصحاب حسین کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب امام حسین نے اپنے قافلے کے رخ کو کوفے کی طرف سے موڑ دیا اور مخبروں نے یہ خبر پہنچائی تو حسین بن نمیر نے حر بن یزید تمیمی کی سرکردگی میں 1000 سوار کا ایک رسالہ حسینی قافلے کی تلاش میں روانہ کیا۔ یہ لوگ بہت تیز چل کر کاروان حسینی کے مقابل پہنچے اور کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے معلوم کیا تم کون لوگ ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ لشکر عبید اللہ بن زیاد کا ہے اور اس کا سردار حر بن یزید تمیمی ہے۔ یہ لشکر قادسیہ سے ایسے ہنگامی حالات میں بھیجا گیا تھا کہ اس کے ساتھ جلدی میں پینے کے پانی کا بندوبست ہی نہیں کیا گیا تھا، چونکہ بنا بنایا کھیل بگڑ چکا تھا، نقشہ بدل گیا تھا۔ خلاف امید امام حسین نے اپنی راہ بدل دی تھی، اس لیے بدحواسی میں اس لشکر کو فرزند رسول کے تجسس میں روانہ کر دیا گیا۔ غالباً صبح سے یہ لوگ کاروان حسینی کے پیچھے دوڑ دھوپ کر رہے تھے اور اس عالم میں فرزند رسول کے مقابل آ کر کھڑے ہوئے کہ سوار پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، گھوڑوں کی زبانیں باہر نکل آئی تھیں۔ کردار حسینی و کردار اصحاب حسین۔ حسین نہ ہوتے اور کوئی دوسرا ہوتا تو دشمن کی اس کمزوری سے ضرور فائدہ اٹھاتا۔ چند بہادر اس پیاسے لشکر پر حملہ کر کے اس کو آسانی سے پسپا کر سکتے تھے اور پھر دنیا اس سلسلے میں مطعون بھی نہ کرتی، مگر یہ حسین تھے جن کے سینے میں رحمت للعالمین کا دل تھا، جس کی رگوں میں علی و فاطمہ کا خون دوڑ رہا تھا۔ حسین یہ کس طرح گوارا کر سکتے تھے کہ پانی پاس موجود ہو اور کوئی انسان پیاسا رہے، خواہ وہ دشمن جانی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت نے جب ان پر شدت تشنگی کے آثار ملاحظہ فرمائے تو اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ ان کو پانی پلاؤ اور ان کے جانوروں کو سیراب کرو۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 227۔ اتنے ساتھیوں میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جسے فرزند رسول کا یہ حکم بے محل معلوم ہوا ہو، اس لیے کہ حضرت نے اپنے سب ساتھیوں کو اپنے رنگ میں اس طرح رنگا تھا کہ بچہ بچہ اخلاق الہی کا نمونہ بن گیا تھا۔ حضرت کے دہن مبارک سے یہ جملے نکلے ہی تھے کہ فوراً اطاعت امام پر کمر بستہ جوان امتثال امر کے لیے کھڑے ہو گئے اور سب کو سیراب کیا۔ حالت یہ تھی کہ پانی کے پیالے، لگن اور تشت مشقیں لے کر اصحاب حسینی حر کے لشکر کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے۔ گھوڑوں تک کو اس طرح سیراب کیا کہ جب تک ایک گھوڑا 3 4 5 مرتبہ پانی پی کر منہ نہ اٹھا لیتا تھا، اس وقت تک برابر اس کو پانی پیش کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ راکب و مرکب دونوں خوب سیراب ہو گئے۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 227۔ حضرت خود بنفس نفیس اس کام میں نگرانی اور شرکت فرما رہے تھے۔ حر کے لشکر کا ایک سپاہی علی بن طعان محاربی شدت پیاس سے اس قدر نڈھال تھا کہ وہ خود سے پانی پینے پر قادر نہیں ہو پا رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے خود اس کو سیراب فرمایا۔ علی بن طعان محاربی کا بیان۔ حر کے لشکر کا ایک سپاہی علی بن طعان محاربی بیان کرتا ہے کہ میری حالت پیاس کے باعث بہت تباہ تھی اور میں سب کے آخر میں پہنچا تھا۔ جب فرزند رسول نے میری اور میرے گھوڑے کی پیاس دیکھی تو فرمایا اونٹ کو بٹھا لے۔ میں اس قدر بدحواس تھا کہ کچھ نہ سمجھا۔ حضرت نے دوبارہ واضح الفاظ میں فرمایا پانی کے اونٹ کو ذرا بٹھا، تو میں نے اونٹ کو بٹھایا۔ حضرت نے فرمایا کہ مشک اتار کر پانی پی۔ میں نے مشک اتاری اور پینا چاہا، لیکن میری بدحواسی کے باعث پانی زمین پر گر رہا تھا، میرے منہ میں نہیں جا رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا مشک کے دہانے کو اپنی طرف موڑ دے، مگر میں کچھ نہ سمجھا۔ آخر خود حضرت نے بنفس نفیس مشک کو اٹھا کر مجھے سیراب کیا۔ میں نے خود بھی پانی پیا اور اپنے گھوڑے کو بھی پلایا۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 227۔ فرزند رسول کی اس بلند حوصلگی اور عالی ظرفی کا اثر چاہے ان جاہل کور باطن عربوں پر نہ پڑا ہو جن کو سیراب کرنے کا حکم حضرت نے دیا تھا، لیکن بہادر سردار یعنی حر بن یزید تمیمی یقیناً متاثر ہوا۔ اگرچہ اس اثر کے اظہار کا ابھی وقت نہیں آیا تھا، مگر وہ اس کشمکش میں ضرور مبتلا ہو گیا کہ اس فرشتہ طینت بلند فطرت عظیم المرتبت انسان سے کس طرح گفتگو شروع کروں۔ ادھر حضرت کا علوی مقام بھی اس بات کا مقتضی نہ ہوا کہ پانی پلواتے ہی پوچھتے کہ تم کون ہو، کیوں آئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے۔ حر کے لیے ایک خیمہ نصب کیا گیا اور وہ اس میں آرام کے لیے چلا گیا اور اس کے سپاہی اپنے گھوڑوں کے سائے میں ان کی باغیں ہاتھ میں لیے سستانے بیٹھ گئے۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 227۔ ان سواروں کی تعداد 2000 بتائی گئی ہے۔ حوالہ ابو الفدا صفحہ 190۔